پہلے دن میں رکھ لیجیے گا کہ عمار جنت کی طرف بلائے گا، وہ پورا گروہ دوزخ کی طرف بلائے گا. یہ جو لفظ ہیں جو امام بخاری کی روایت کے اندر آئے ہیں ذہن میں رکھیے گا، صرف اس ایک چین کے ساتھ جو امام بخاری لائے، جتنے بھی طریق کے ساتھ یہ روایتیں آئی ہیں کسی اور طریق کے اندر کسی اور صحابی سے جو یہ حدیث مروی ہے اس میں یہ الفاظ کی زیادتی نہیں ہے، صرف اتنے الفاظ ہیں کہ عمار تجھے باغی جماعت قتل کر دے گی بس. دوسری بات، آپ اسی حدیث کی شرح میں محدث ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اگر آپ پڑھیں، اسی حدیث کی شرح میں بہت کھل کے انہوں نے واضح طور پر لکھ دیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود اس لفظوں کے مخالف ہوا کرتے. امام بخاری کے نزدیک بھی یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھے. یہی وجہ انہوں نے ذکر کی کہ جو ان کے معتبر نسخے ہیں جو حمیدی وغیرہ سے منقول ہیں ان میں یہ الفاظ موجود ہی نہیں تھے، یہ بعد میں الفاظ آئے ہیں تو ممکن ہے اس کا ادراج کیا گیا ہے. تیسری بات، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ ان لفظوں کا راوی کی نبی پاک علیہ السلام سے سماعت ہی ثابت نہیں ہے، اور وہ راوی خود اقرار بھی اس چیز کا کیا کرتا تھا کہ یہ جو لفظ ہیں تدعوہم جنت کی طرف تو بلائے گا ان گروہ کو، وہ گروہ دوزخ کی طرف بلائے گا. راوی خود کہتا تھا یہ بات نبی علیہ السلام سے میری سماعت اس کی نہیں ہے. لیکن عمار کا جنت کی طرف بھی بلائے گا، وہ پورا گروہ دوزخ کی طرف بلائے گا، یہ لفظ جو ہے یہ کچے لفظ ہیں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت نہیں کرنی چاہیے. روایت لائے امام بخاری، لیکن امام بخاری ایک اور بھی روایت لائے، امام مسلم بھی ایک اور روایت لے کر آئے. اور امام بخاری اور امام مسلم جس روایت کو اب میں ذکر کر رہا ہوں اس روایت کا جنگ جمل اور صفین سے متعلق ہونے پر جملہ محدثین کا اتفاق گزرا ہے. ایک بھی محدث 1400 صدیوں کے اندر یہ جتنا بھی عرصہ گزرا ہے کوئی محدث ایسا نہیں آیا جس نے انکار کیا ہو کہ ہاں بھئی یہ روایت جو ہے یہ جنگ جمل اور صفین سے متعلق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو فئتین اور عظیمتین کا ایک مقتل ہوگا، اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دعوتہما واحدہ ودعواہما واحدہ، ان دونوں کی دعوت بھی ایک ہوگی، ان دونوں کا دعویٰ بھی ایک ہوگا. ہر کی ساتھ مروی ہے، ریفرنس آپ کے سامنے آ رہا ہوگا مصنف ابن ابی شیبہ کا. حضرت علی جنگ جمل صفین ہونے کے بعد، صفین بھی ہو گئی جنگ، اس کے بعد جب لوگوں سے جملے وغیرہ سنتے تھے کہ لوگ اہل شام کو برا بلا کہہ رہے ہیں، ویسا ماحول پیدا ہو رہا ہے، حضرت علی نے اعلان کیا، تاریخی اعلان ہے. حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، جتنے ان کے مرے وہ بھی جنت میں، جتنے ہمارے مرے وہ بھی جنت میں. ہمارا اور حضرت امیر معاویہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اب حضرت علی کا جملہ دیکھیں، وہ بھی جنتی ہم بھی جنتی، جس کا مفہوم ہے کہ دونوں کی دعوت ایک ہی تھی. وہ بھی اخلاص کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ ہی معاملات میں تھے، یہ بھی سچی نیت کے ساتھ ہی معاملات پر تھے، اس لیے نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں جنتی. یہ پورا ویڈیو صرف ایک بات ثابت کرتا ہے، مفتی کامران شہزاد علمی نہیں چرب زبانی کرتا ہے. یہ روایتوں کو توڑتا ہے، علم الحدیث سے ناواقف ہے، مگر عوام کو متاثر کرنے کے لیے منطقی فریب دیتا ہے. یہ نازبی فکروں کو بچانے کے لیے حدیث رسول پر حملہ کرتا ہے. اس کے پورے ویڈیو کا جامع مضبوط اور مدلل رد میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس میں پورا اصل مسئلہ کھل کر واضح ہو جائے گا. مفتی کامران شہزاد کا علمی رد، اعتراضات کا وہی توڑ جو منکرین حدیث بھی نہیں کر سکتے. سب سے پہلے حدیث عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، صحیح بخاری و صحیح مسلم کی حدیث ہے. اسے رد کرنا صرف دشمن حدیث کی پہچان ہے. یہ حدیث سیاستہ پلس مسند احمد، مستدرک حاکم، معجم طبرانی سمیت 40 سے زائد اسانید سے ثابت ہے. یہ معنی کے لحاظ سے متواتر ہے. اس کا انکار منکرین حدیث کی فہرست میں شامل کر دیتا ہے. مفتی کامران نے علم الحدیث کا اصول توڑ کر صحیح حدیث کو چھوڑ کر ایک موقوف اثر کے مقابلے میں پیش کیا. یہ اصولی خیانت ہے. حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، متعدد صحابہ سے روایت ہیں. اثر مصنف ابن ابی شیبہ کا موقف اثر ہے. قیاسی گفتگو، متنازع سند. حدیث اثر پر مقدم ہوتی ہے. اس نے حضرت علی کا قول پیش کیا ہے نا. حدیث رسول کو رد کرنے کے لیے کسی صحابی کا قول پیش کرنا اس سے بڑی بے عقلی کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک صحابی کا قول حدیث رسول کو رد کر سکتا ہے. یہ پورا علم حدیث کا اصول ہے کہ حدیث عصر پر مقدم ہوتی ہے. مصنف ابن ابی شیبہ 37,880 کا عصر ہے. عوام المجتہدین کے لیے ہے، قائدین کے لیے نہیں. حضرت علی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اہل شام پورے کے پورے حق پر تھے، بلکہ فرما رہے ہیں دونوں طرف کے عام لوگ معذور ہو سکتے ہیں. یہ جملہ جنگ کے عام مقتولین کے لیے ہے، نہ کہ قاتلین عمار کے لیے، نہ کہ فیصلہ سازوں کے لیے. مفتی کامران نے عصر کا مفہوم بدل کر پیش کیا ہے. حضرت علی خود عمار کے قاتلوں کو باغی کہتے تھے، مفتی کامران نے اسے چھپا دیا. حوالہ تاریخ طبری، البدایہ والنہایہ، ابن سعد، مسند احمد. حضرت علی نے فرمایا عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. یہی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں. بخاری کی حدیث 28-12 کے الفاظ پر مباحثہ ہے، انکار نہیں. ابن حجر، علی بن مدینی، امام احمد، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ حدیث غلط ہے. بحث یہ ہے کہ کن الفاظ کے ساتھ روایت صحیح ہے، نہ کہ حدیث کا انکار. مفتی کامران لفظی اختلاف کو حدیث رد بنا رہا ہے. یہ علمی خیانت ہے. عمار جنت کی طرف بلائے گا کا جملہ متنازع نہیں، مطابعات اور شواہد سے ثابت ہے.
یہ الفاظ طبرانی، بزار، ابن حبان، مستدرک، حاکم میں مختلف اسانید سے آئے ہیں۔ یہ لفظی اختلاف سند کے ترک کا معاملہ ہے، حدیث کے باطل ہونے کا نہیں۔ دونوں کی دعوت ایک ہی ہوگی والی حدیث جنگ صفین کے لیے نہیں، مفتی کامران نے سیاق بدل کر لگائی۔ یہ حدیث امت میں ہونے والے بڑے فتنوں کی نمائندہ حدیث ہے۔ اس کا تعلق صفین کے قاتلین سے نہیں بلکہ مسلمانوں کے اندرونی اختلاف سے ہے۔ اس کے سیاق کو فتح مکہ سے پہلے کے حالات سے جوڑا گیا۔ مفتی کامران نے اسے زبردستی صفین سے جوڑ دیا۔ اگر دونوں کی دعوت ایک تھی تو عمار کو قتل کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغی کیوں کہا؟ یہ واضح کرتی ہے کہ دونوں گروہوں میں کچھ لوگ حق کے طلبگار تھے، مگر قاتلین عمار باغی تھے۔ ان کی دعوت ایک نہیں تھی، ان کا عمل باطل تھا۔ حدیث صاف ہے، صرف ناسبی انکار کرتے ہیں۔ قرآن حجرات 9 کی آیت باغی گروہ پر مفتی کامران کی دلیل غلط ہے۔ آیت کا مطلب جس گروہ نے ظلم اور قتال شروع کیا، عمار کے قاتلین نے قتال شروع کیا، خلیفہ پر بغاوت کی، مسلمانوں کا خون بہایا، لہذا آیت کا مصداق وہ باقی گروہ بنتے ہیں، اہل شام نہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے تھے۔ حضرت حسن کی صلح کی دلیل کا غلط استعمال یہ ناسبی فریب ہے۔ حضرت حسن نے صلح کی خونریزی روکنے کے لیے، امت کی وحدت کے لیے۔ صلح حق و باطل برابر ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو صلح حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باطل کے قریب ہو جاتے۔ نعوذ باللہ۔ مفتی کامران صلح کو فضیلت سمجھ رہا ہے، یہ تاریخی غلطی ہے۔ عمار کا قاتل گروہ پورا اہل شام نہیں بلکہ صرف قاتلین عمار اور وہ جنہوں نے مسلح بغاوت کی۔ مفتی کامران پورے شام کو اس میں داخل کر دیتا ہے، جبکہ حدیث نے قاتل گروہ کہا ہے۔ یہ ناسبیوں کی سب سے بڑی تحریف ہے۔ حدیث عمار سے نتیجہ نکلتا ہے کہ عمار کے قاتل باغی تھے، بلکہ یہ نہیں نکلتا کہ پورا لشکر جہنمی تھا۔ مفتی کامران خود پورے گروہ کی بات کرتا ہے، جبکہ حدیث قاتل گروہ کہتی ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ کو بدل دیتا ہے۔ حضرت علی کا قول ہم سب جنتی ہیں، یہ لفظ دعویٰ ہے، جبکہ یعنی حضرت علی کا قول اس طرح نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں، دعویٰ نہیں کرتے۔ نیت کی بات ہے، درجہ کی نہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ علی عوام پر تنگی نہیں کرتے تھے، نہ کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ قاتلین عمار باغی نہیں تھے۔ مفتی کامران کا سب سے بڑا جھوٹ، حدیث 28:12 کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ یہ مکمل جھوٹ ہے، شواہد اور مطابعات اس کے خلاف ہیں۔ ضعف لفظ انکار حدیث نہیں، یہ وہی منہج ہے جو منکرین حدیث پرویز، ناسبی، خوارج اپناتے ہیں۔ حدیث عمار کا انکار اہل سنت کا منہج نہیں، یہ خالص ناسبی منہج ہے۔ اہل سنت کی 1400 سالہ تاریخ میں ابن تیمیہ، ابن عبد البر، نووی، ابن حجر، ابن کثیر، ابن حبان، ذہبی، سب نے یہ حدیث قطعی مان کر قبول کی ہے۔ صرف ناسبی اس کے خلاف لڑتے ہیں، کیونکہ یہ سیدھی انگلی قاتلین عمار کی طرف اٹھاتی ہے۔ مفتی کامران کا پورا ویڈیو حدیث پر حملہ ہے، ناسبیت کا دفاع ہے اور علمی خیانت کا مجموعہ ہے۔ جو شخص صحیح بخاری و مسلم کی قطعی حدیث پر شبہ ڈالے، وہ علم کا نمائندہ نہیں، وہ فتنے کا نمائندہ ہے۔